70,000 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ. رب نے فرمایا محبوب کچھ مانگ لو. سبحان اللہ. محبوب کچھ مانگ لو. سبحان اللہ. محبوب کچھ مانگ لو. سبحان اللہ. 70,000 مرتبہ محبوب نے کہا مولا مجھے میری امت دے. سبحان اللہ. میری امت کی بخش فرما دے. میری امت کی بخش فرما دے. عالم تخیلات میں جا کر میں نے عرض کیا محبوب حسن کے لیے کچھ مانگ لیتے، اپنے لیے کچھ مانگ لیتے تو آپ نے اپنے لیے نہ مانگا، اپنے نواسوں کے لیے نہ مانگا، اپنی بیٹیوں کے لیے نہ مانگا، علی کے لیے نہ مانگا، جناب ابو بکر عمر عثمان و علی سب صحابہ کے لیے مولا پیارے آقا صرف یہ مانگا میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. پتہ چلا وہ نبی کتنی شانوں والا ہے کہ سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے. مجھ سے بولو گج کے گج کے گج کے گج کے گج کے رب نے فرمایا محبوب کچھ نہیں لینا بس میری امت دے دے. رب نے فرمایا چلو اس طرح کرو میں نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ دیتا ہوں. میں نے آپ کی امت کو بخش دینا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. توجہ ہے اب آپ کی؟ فرمایا محبوب میں نے 70,000 بار پوچھا ہے، آپ نے 70,000 بار اپنی امت کے بارے میں کہا ہے. چلو چلتے چلتے نا محبوب نمازیں ہی لے جاؤ 50. چلتے چلتے جاتے جاتے 50 نمازیں ہی لے جاؤ. محبوب خوش ہو کر 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. قرآن آیا نبی کے پیچھے پیچھے، زکوٰۃ آئی نبی پر نیچے زمین پر، روزے آئے زمین پر، جتنی بھی عبادات ہے صدقہ خیرات کا حکم ہے، صدقہ خیرات کا حکم ہے، غریبوں پر خرچ کرنا ہے. یہاں پر آسمان سے لامکان سے یہاں پر آیا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی یہاں پر نہیں لامکان پر دیا گیا. نمازیں کہاں پر دی گئی ہیں؟ اتنی بڑی نماز، اتنا بڑا تحفہ، ساری چیزیں زمین پر رب نے بھیجی. جب نماز کی باری آئی تو رب نے لامکانوں پر گفٹ دیا، تحفہ دیا. آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا میں کسی کو گفٹ پیش کروں وہ میرے سامنے گندی روڑی پر پھینک دے تو میں آگ بگولا ہو جاؤں گا. میں کہوں گا مجھے رب کی قسم آج کے بعد تمہیں گفٹ نہیں دوں گا، تمہیں تحفہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے تحفے کی قدر نہیں کی. تو آپ خود سوچیں اگر میرے تحفے کی قدر نہ ہو تو میں اس کو اپنی نظر میں ویلیو نہیں دیتا، اور رب کے تحفے کو اور رب کی گفٹ کو آپ ویلیو نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے لوگو نماز کا حکم دو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پر قائم رہو، خود بھی اس پر قائم رہو. آگے فرمایا لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق نہیں مانگتا، میں تم سے رزق نہیں مانگتا. نحن نرزقک، بلکہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں. تو یہاں پر رب فرما رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو. یہ اتنا بڑا گفٹ اور تحفہ ملا. جو فوت ہو جاتے ہیں نا وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. کتنا بے عقل ہے بندہ جو یہ کہے کہ جو مر چکے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے. مردہ کی جو فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے،
وہ مدد نہیں کر سکتا تو موسیٰ علیہ السلام نے تیری اور میری مدد کی ہے۔ سبحان اللہ، اگر وصال بعد الوصال مدد کو انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، تو آج کے بعد ملنا 50 نمازیں پڑھا کرو، ہم تو 5 ہی پڑھیں گے۔ اچھا جی، وہ نبی پاک علیہ السلام اپنی مرضی سے تو نہیں گئے، خود تو نہیں جا سکتے نا، خود تو نہیں جا سکتے، رب نے بلایا۔ میں کہا اچھا، اس کا بھی جواب حدیث سے ہے۔ سبحان اللہ، جب ملاقات کر کے واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک۔ سبحان اللہ، حدیث سنا دی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی۔ چلو میں پھر پڑھ لیتا ہوں، سبحان اللہ، میں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ فرجع، لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل سے ملاقات ہوئی، رب سے نہیں۔ جبریل کا نام جبریل ہے، جبریل کا نام فرشتہ ہے۔ موسیٰ پاک نے فرمایا بخاری شریف کے جسے فرجع الی جبریل نہیں کہا، فرجع الی الملائکہ نہیں کہا، ملک نہیں کہا، فرجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ فاسألہ التخفیف لامتک، اپنی امت کے بارے میں نمازوں میں تخفیف کروا کے آؤ۔ اپنی مرضی سے نبی نہیں گئے۔ میں نے کہا یہاں پر تو نہ براق کا ذکر ہے، نہ رف کا ذکر ہے، 9 بار نبی پاک گئے بھی ہیں، واپس بھی آئے ہیں۔